سادہ اسکندر مول زندہ باد، یا سادہ اسکندر المول زندہ باد۔ اچھا میں نشول ہے۔ جناب فیصل خان رقی صاحب، منسٹر فار ایجوکیشن خیبر پختونخوا، سہیہ بی بی ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی، ایم پی اے صاحب، آپ کے ساتھ آئے ہوئے آپ کے کزنس، باقی ہمارے بزرگ لیڈر صاحبان، مسکول کی میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے میں مستوج کے لوگوں کی طرف سے، مستوج کے نہیں، مستوج کہتے ہوئے بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں، یہ یا خون مستوج وسطو، تین ویلیز کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کا پروگرام نہ ہونے کے باوجود مستوج کا دورہ کل رات کو آپ نے فیصلہ کیا، جب آپ کو پتہ چلا کہ 96% ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں وہ اس علاقے سے ہیں، تو منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ضرور وہاں جانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے آنے سے کیا یہ 100% ہو جائے گی، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گی۔ سر پارٹی کے بارے میں، لوگوں کے جذبات کے بارے میں، اپنے احساسات کے بارے میں آپ نے سب کچھ بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے سب کو سمجھایا، جس طریقے سے ہماری میڈم صاحبہ نے بریف کیا، میں اس کے بعد پارٹی کے حساب سے مجھے کچھ اور کہنا نہیں ہے، البتہ کچھ تجاویز ہیں جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ ہماری پارٹی کو مزید فائدہ اس علاقے میں پہنچے۔ سر یہ علاقہ جو ہے یہ دو ویلیز پہ مشتمل ہے، ایک بسپور کا جو کہ یہاں سے شندور تک ہے، جس میں سے آپ پہلے بھی گزر چکے ہیں، دوسرا ہے یارخون ویلی جو کہ اس طرف برول کی طرف ہے، وہ یہاں سے کوئی 160 کلومیٹر مزید آگے لوگوں نے جانا ہے۔ تو آپ کو یہاں لانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ جی کتنے دور سے لوگ یہاں سے آتے ہیں اور اپنی مشکلات کے لیے وہاں پہ آپ تک پہنچتے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹس تک پہنچتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میری تجویز یہ تھی کہ جی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن اسکریننگ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جی پشاور میں۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں سے میں مستوج کا یہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آگے کا تو بہت ہی دور ہے، یہاں سے ایک بے روزگار لڑکا جس نے بڑے مشکل سے اپنی تعلیم پوری کی ہے، جس کو اس کے والدین نے بڑے مشکل سے پڑھایا ہے، اپنا پورا خرچہ اس بچے پہ کیا ہے، اور آخر میں آ کے اس نے یہاں سے چل کے پشاور پہنچنا ہے اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے۔ یہاں سے چترال کا جو کرایہ ہے وہ بھی گاڑی کے جیپ کے اوپر ہوا کھا کے بیٹھتے ہوئے 1000 روپے، چترال سے پشاور کا جو کرایہ ہے وہ 3000 روپے، چلے 3500، آنا جانا 10,000 روپے ایک بے روزگار لڑکا کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں میری آپ سے بہت ہی ہمبل گزارش ہے کہ یہ اسکریننگ سینٹر ایک اپر چترال کو دیا جائے۔
I'll have to talk to the chairman. بالکل سر یہ میں نہیں سر میں آپ سے اپر میں اگر نہ ہو تو اگر ہم لوور میں کر لیں وہ بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی, پھر ایکسٹینڈ کرنا پھر آگے. اس میں صرف یہ ہے نا سر کہ ہمارا کچھ مقابلہ ہوتا ہے. ہاں مجھے پتہ میڈم صاحبہ کا اور مہتر صاحبہ. جی جی تو میں میڈم صاحبہ کی طرف ہوں, مہتر صاحب کی طرف نہیں. اس میں اس چیز ساتھ وہ ایٹا کا بھی ہے. ہم بیچ اس کے لیے بھی ان بچوں کو پشاور جانا پڑتا ہے, خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور وہاں جا کے اگر نوکری مل جائے تو پھر تو نور علا نور. نوکری کیے بغیر, نوکری ملنے بغیر 10,000 روپے بھی لگا کے, مزید 5,000 روپے کھانے پہ لگا کے 15,000 خرچہ کر کے واپس گھر پہنچے تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی. تو سر یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کہ آپ یہاں پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, نہ آپ منظوری دے سکتے ہیں, لیکن البتہ ہمارے لیے اگر کوشش کریں تو, کیونکہ آپ ثوابی سے ہیں, ثواب کمائیں گے. یہ میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ ڈائریکٹ ہے نہیں جی. اگر یہ ڈائریکٹ میرے کسی کوئی بورڈ ہوتا یا ای سیف ہوتا یا میرے اس کے اندر کوئی چیز ہوتی تو وہ تو میں 1 سیکنڈ کے اندر وہ کر لیتا, لیکن اس کے یہ آٹونومس باڈیز ہیں سر. آپ دونوں مل کے سفارش کر سکتے ہیں. جی چترال کا جو کیس ہے وہ جنون کیس ہے اور میں آپ کا بس وکیل بن گیا ہوں. جیسے یہاں پہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے ایمبیسڈر ہیں. بالکل آپ نے ہمارے, ہم آئیں گے آپ ہی کو پکڑیں گے کیونکہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں. اس کے بعد اور منسٹرز بھی آئیں گے, لیکن چونکہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے ہم آپ ہی کو پکڑیں گے. بالکل ہے. دوسرا سر, کیونکہ ابھی ضلع بن گیا ہے اور ضلع بننے کے بعد فوائد بھی کافی زیادہ ہمیں پہنچے ہیں, اس کے لیے ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کی شکر گزار ہیں. لیکن پھر بھی ایک آدھ تانے ہمیں مل جاتے ہیں باقی پارٹیوں سے کہ جی فلاں چیز کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے. تو اس میں سے ایک ہے سر سب ڈویژنل آفس, ایجوکیشن کا سب ڈویژنل آفس, کیونکہ ضلع وہاں بن گیا ہے تو سب ڈویژنل آفس اگر مستوج میں بن جائے تو سب ڈویژنل. نو پرابلم. ایجوکیشن میں آپ دیکھیں جی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری میں ہائر میرے ساتھ نہیں, ہائر کے مینا خان. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری میں کچھ بھی آپ بتائیں یو ول ہیو فل سپورٹ. سر اس کے علاوہ میں جو ہمیں آج جس بندے نے جوائن کیا ہے احمد حسین شاہ صاحب, کدھر چلے گئے, یہ احمد حسین شاہ صاحب سر, یہ بہت ہی پرانے سوشل ورکر ہیں جی, اور ایک پارٹی کو اب جب یہاں لیڈ کرتے آئے تھے. میں سمجھ رہا تھا اس کو انٹروڈیوس کرنے میں ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے بہت کنجوسی کی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا, حالانکہ یہ ایک بہت بڑے فیملی کے ان کا تعلق ہے, سید فیملی سے, اور لوگ ان کی بہت قدر کرتے ہیں. تو یہ آج ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے تو میں آپ سب کو لے کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آخر میں یہ چیز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ادھر جتنے بھی لوگ ہیں یہ میری وجہ سے یہاں پہ نہیں, یہ پارٹی کے جان دینے والے یہ جو اور اس پارٹی میں بونی میں بھی کچھ ایسے باتیں ہوئیں کہ جی یہ پارٹی میں نے بنائی ہے اور میں اس کا 10 سال رہا ہوں, 12 سال رہا ہوں, یہ رہا ہوں, وہ رہا ہوں. سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں پہ اللہ کے کرم سے ان کی دعاؤں سے کافی پاپولر ہوں, لیکن اگر کل میں چلا گیا نا جی میری بھی وہی حالت ہوگی جو پرویز خٹک کی. یہ لوگوں کو عشق ہوا ہے خان صاحب, اور اس عشق میں کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میری وجہ ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. وی فرملی ہم کھڑے ہیں خان صاحب کے ویژن کے ساتھ. انہوں نے اگر کہا کہ دریا میں ڈوب مارو تو ہم ادھر بننے کو تیار ہیں, وہ اگر کھمبے کو کھڑا کریں گے تو ہم اس کو ووٹ دینے کو تیار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آخر میں آپ کی وجہ سے پارٹی کو کافی بوسٹ ملا ہے یہاں پہ,
اور میں اسی لیے آپ پہ زور لگا رہا تھا کہ جی مستوج کا دورہ کریں بہت کیونکہ وہ جذبہ آپ نے سب سے اور انشاءاللہ یہ جذبہ ایسے ہی رہے گا. اور ہماری اسپیکر صاحبہ جو ہیں میڈم اسپیکر صاحبہ, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ فرم کھڑے ہیں. اور ہم ہاں ایک چیز میں بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود بھی وضاحت کی جس کا کہ لوگوں میں شک و شبہات تھی کہ جی یہ منصوبے بانٹے گئے ہیں, نوکریاں دی گئی ہیں, ٹرانسفرز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے خود بتایا کہ ایسا کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا, اور جو وہ ہوگا وہ آپ کی مشاورت سے ہوگا. تو میں میڈم صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی وضاحت کی جس کافی ہم نے آسانی ہوگی, اور آئندہ کے لیے یہاں بھی جو کام ہوگا وہ ہم سب مل کر کریں گے, اور جو مسائل ہوں گے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص کر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 11 بجے آئیں گے اور ہم پہنچے ہیں 4 بجے. تو اس سردی میں آپ نے ہماری ہمیں برداشت کیا اور ادھر بیٹھے رہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان میں بھی فون میں شرام کا فون ہے, اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے تقریباً 10 لاکھ روپے جو ہمارا بھائی زخمی ہوا تھا اس کے سپورٹ کے لیے عامر علی جو کہ وہ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 1 ملین کی جو ہے نا وہ انہوں نے دے دی ہے. پیسے کچھ چیز نہیں ہوتی, جب ہم ایسے ہوتے ہیں یہ بھی ملے گی سب چیزیں, لیکن یہ وہ سپورٹ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. جب ہم ایسے ہوں گے ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ چیف منسٹر علی منگن ڈپور کا جو ہے نا یہ زبردست سپورٹ, آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایک ورکر کو سپورٹ کرتے ہیں. میں بونی میں جو ہمارے جیل میں تھے, ہم ان کے گھر بھی, میں ان کی فیملی سے بھی ملا, میں اپنے بھی حلقے میں اور باقی میں بھی پھرا. میڈم کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا مجھے اگر کوئی ہے تو مجھے لے جائیں. تو ہم ایک فیملی ہیں اور انشاءاللہ اتفاق اتحاد سے رہیں گے. جی جی سر, کیونکہ یہ خبر بھی آپ نے ابھی سنائی, جی جی, تو میں مستوج کے لوگوں کی طرف سے بلکہ پورے اپر چترال کے پریزیڈنٹ کے حساب سے میں آپ لوگوں کا اور چیف منسٹر صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے اس چھوٹے بھائی ہمارے ورکر کو اگر یہ چیک انہوں نے بھیجا ہے تو ہم ایسے سمجھیں کہ ہمارے ہر گھر میں بھیجا. آپ کا بھی سر انتہائی مشکور اس لیے بھی ہے کہ آپ نے اس ورکر بونی میں بھی اس ورکر کے گھر میں گئے, ان سے ملے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو.